اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ جاری و ساری ہے اور رمضان کا دوسرا عشرہ ختم ہونے والا ہے اور تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ ایسا مبارک عشرہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی مبارک رات رکھ دی جس رات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات کو شب قدر کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان المبارک کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی کہ 21 رمضان کی رات، 23 رمضان کی رات، 25 رمضان کی رات، 27 رمضان کی رات اور 29 رمضان کی رات۔ یہ تمام راتیں طاق راتیں ہیں۔ ان طاق راتوں میں کوئی بھی رات شب قدر کی رات ہو سکتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان طاق راتوں میں تم لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرو، اور جس نے لیلۃ القدر کی رات پا لی اس کی دنیا بھی سنور جائے گی، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ شب قدر کی رات کا ایک آسان سا چھوٹا سا عمل شیئر کرنے لگا ہوں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنے سے اللہ رب العزت آپ کو بے شمار فوائد سے نوازے گا۔ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، جیسا کہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ شب قدر کی رات طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ 20 رمضان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ 21 رمضان کی رات ہوگی، یعنی کہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی یہ پہلی طاق رات ہوگی۔ اسی طرح 22 رمضان المبارک کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ 23 رمضان المبارک کی رات ہوگی، اور رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی یہ دوسری طاق رات ہوگی۔ پھر 24 رمضان المبارک کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ 25 رمضان کی رات ہوگی، اور یہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی تیسری طاق رات ہوگی۔ اور اسی طریقے سے 26 رمضان المبارک کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ 27 رمضان المبارک کی رات ہوگی، یعنی کہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی یہ چوتھی طاق رات ہوگی۔ اور اسی طرح 28 رمضان المبارک کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ 29 رمضان المبارک کی رات ہوگی، اور یہ رمضان المبارک کے تیسرے عشرے کی 5ویں اور آخری طاق رات ہوگی۔ تو دوستو، یہ 5 طاق راتیں ہیں جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آئیں گی۔ ان طاق راتوں میں آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے جو میں آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ اس عمل کو پڑھنے سے آپ کو بے شمار فائدے ہوں گے، لیکن جو سب سے عظیم فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برسے گی۔ اس کا دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کو مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ اب مستجاب الدعوات کا مطلب کیا ہے دوستو؟ جب اللہ رب العزت کسی بندے کو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، پھر وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو بھی جائز دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو فوراً اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لیتا ہے۔ دوستو، اس کا اگلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ جیسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ تعالیٰ فوراً آپ کی اس پریشانی کو اپنی رحمت سے ختم فرما دے گا۔ اس کا اگلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کی ہر طرح کی دلی مراد، جائز حاجت کو پورا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت آپ پر اپنے رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے گا۔ آپ کے گھر میں امن و سکون پیدا ہو جائے گا۔
اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے گھر والوں کو، آپ کے بچوں کو، آپ کے کاروبار کو ہر طرح کے شیطانی شر سے، نظر بد سے، دشمنوں کے وار سے اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ دوستو یہ تو چند ایک فوائد میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے، لیکن اس عمل کے آپ کو اور بھی بے شمار فائدے ہوں گے۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے 21 رمضان المبارک کی رات، جب 20 رمضان المبارک کا دن گزر جائے، اس کے بعد جو رات آئے گی، اس رات کو آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں۔ اب یہ نوافل آپ پوری رات میں کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ نماز تہجد کے وقت آپ ان نوافل کو ادا کریں۔ آپ نے ان نوافل کو پڑھنا اس طریقے سے ہے کہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، خاص اللہ واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ نے ان نوافل کی نیت کرنی ہے۔ نیت کرنے کے بعد پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے صرف 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ اسی طریقہ کار سے آپ نے دوسری رکعت میں بھی سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے اور پھر ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ اللہ رب العزت کے ان ناموں کو پڑھنا ہے جو نام میں آپ کو بتلانے لگا ہوں۔ یا رحمان، یا وہاب، یا کریم، یہ اللہ رب العزت کے 3 نام ہیں۔ ان تینوں ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا رحمان، یا وہاب، یا کریم، یہ ایک ہو گیا۔ یا رحمان، یا وہاب، یا کریم، یہ 2 ہو گئے۔ اس طریقہ کار سے آپ نے اللہ رب العزت کے ان 3 ناموں کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوب دعائیں مانگنی ہے۔ آپ کی جیسی بھی پریشانی ہوگی، انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنی رحمت سے اس پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اسی طریقہ کار سے آپ نے 23 رمضان کی رات، 25 رمضان کی رات، 27 رمضان کی رات اور 29 رمضان کی رات اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ پھر دیکھتے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسے آپ پر موسلا دار بارش کی طرح برستی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی نیک حاجت، دلی مراد کو پورا فرما دے گا، اور آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی کو اپنی رحمت سے ختم فرما دے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک رمضان المبارک کی آخری 5 طاق راتوں میں یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔